السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، آپ ماہر شادی ہیں، ماہر معاشیات ہوتے ہیں، ماہر زبان ہوتے ہیں، تو آپ کو پوری دنیا میں ایک مثالی طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ آپ نے 1 2 3 اور 4 تک یہاں ماشاءاللہ شادیاں کی ہیں اور اس کی ترغیب بھی دیتے ہیں۔ سب سے چپتا ہوا جو سوال ہے جو لوگوں کی طرف سے آتا ہے، خفیہ شادی سے متعلق بتائیں کہ آج کل ایک بہت یہ شادیوں کا جو سلسلہ چل رہا ہے آپ کی ترغیب کی وجہ سے، شادیاں بھی ہو رہی ہیں، 1 2 3 4 کر رہے ہیں، لیکن یہ جو خفیہ شادی کا سلسلہ ہے، اور اس میں تھوڑی سی میں آپ سے اس میں وضاحت کرتا چلوں کہ لوگ شادیاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں ماں باپ کو بھی نہیں بتاؤ، گواہ ہو جاتے ہیں، قاضی ہو جاتا ہے، عقد نکاح ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ لڑکی کے ماں باپ کو بھی پتہ نہیں ہوتا، ادھر جو ہے وہ پہلی جو اس کی بیوی ہوتی ہے زوجہ، اس کو بھی معلوم نہیں ہوتا، اور پھر طلاق کا معاملہ آتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ علیحدگی ہو جاتی ہے، تو وہ حاملہ ہو جاتی ہے۔ اس کے بارے میں ذرا آپ فرمائیں کہ یہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ جو آپ نے مجھے کہا نا ماہر شادیات، ایسا نہیں ہے، میں 20 سال سے جامعۃ الرشید میں حدیث، فقہ اور عربی ادب اور مختلف موضوعات پڑھا رہا ہوں، عربی گرامر اور مختلف موضوعات پر میری بہت ساری تحقیقات بھی ہیں جامعۃ الرشید میں، خصوصاً تکافل پہ اور اسلامک بینکنگ پہ، اور بھی کچھ بہت سارے تحقیقی مسائل ہیں۔ تو وہ مشہور میں شادیوں کے باب میں اس لیے ہو گیا کہ میرے علاوہ عام طور پر کوئی اس ٹاپک پہ بات کرتا نہیں، جی، ورنہ یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ماہر کوئی شادیات ہوں ٹھیک ہے نا، ایسا نہیں ہے۔ نہیں، کتاب آپ کی ہے نا اس پر؟ تو میری تو تکافل پر بھی ہے، اسلامک بینکنگ پر بھی ہے، وہ کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے، شادی پر لوگ پڑھ لیتے ہیں، تو اس لیے وہ مشہور ہو گئی۔ اچھا، دوسری بات یہ جو آپ نے سوال کیا نا خفیہ شادی، اصولی طور پر تو دیکھیں، اعلن النکاح ولو بالدف، حدیث میں آتا ہے نکاح کا اعلان کرو اگرچہ دف کے ذریعے کیوں ہو، تو اعلان کر کے ہی نکاح کرنا چاہیے، چھپن چھپائی یہ بدگمانی کا ذریعہ بنتی ہے چیز۔ اگر اتنا خفیہ ہے کہ 2 گواہوں کو بھی نہیں پتہ، وہ تو پھر نکاح ہی نہیں ہے، لا نکاح الا بحضور شاہدین، حدیث میں جو آتا ہے کہ گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ تو نکاح تو منعقد ہو جاتا ہے 2 گواہوں کی موجودگی میں، چاہے چھپ کے بھی ہو، لیکن شریعت میں یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے کیونکہ بدگمانی کا ذریعہ بنتی ہے۔ کل آپ کو کسی نے دیکھ لیا تو آپ کیسے اس کو بتائیں گے بھئی کون ہے یہ؟ آپ کہیں گے میری بیوی ہے، لوگ کہیں گے شاید بعد میں بات بنا لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ کے ساتھ موجود تھے، تو آپ نے صحابی کو بلا کے کیا فرمایا کہ یہ میری زوجہ ہے؟ صحابی نے اس کے یا رسول اللہ آپ پر کون بدگمانی کرے گا؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بدگمانی کا موقع نہیں دیا، حالانکہ آپ سید الانبیاء ہیں، پیغمبر ہیں۔ تو انسان کی خود ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو بدگمان نہ ہونے دے۔ تو چھپن چھپائی والے جو نکاح ہوتے ہیں، نکاح تو 2 گواہوں کی موجودگی میں ہو جائے گا، نکاح ہی کہلائے گا، وہ زنا نہیں کہلائے گا، لیکن یہ بدگمانی کا ذریعہ بنتی ہیں یہ چیزیں۔ ایک نقصان تو اس میں یہ ہے، خاص طور پہ دیندار لوگ جب یہ کام کریں گے تو اور بدگمانی، لوگ کہتے ہیں لوگ بھائی خفیہ دوستیاں لگائی ہوئی ہیں اور جب پکڑے جاتے ہیں تو بول دیتے ہیں ہماری بیوی ہے، تو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو بدگمانی کا ذریعہ ہو، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اس میں بیوی کے حقوق عام طور پہ ادا نہیں کیے جاتے ہیں۔ میرے بہت سارے علم میں ایسے نکاح آئے ہیں کہ لڑکی نے لڑکے سے چھپ کے نکاح کیا، اب چونکہ فیملی انوالو نہیں تھی، خاندان انوالو نہیں تھا، تو کیا ہوا ہے کہ بعد میں مرد کا دل بھر گیا، اب وہ جان چھڑانا چاہ رہے لڑکی سے۔ جب نکاح علیہ اعلان ہوتا ہے، ساری دنیا کو پتہ ہوتا ہے اس کی بیوی ہے، تو چھوڑنا بھی آسان نہیں ہوتا، حقوق بھی دیے جاتے ہیں، اس میں لڑکیوں کو بڑا نقصان ہوتا ہے۔ وعلیکم السلام۔ اکثر ایسے جو کیسز آئے ہیں نا سامنے، تو اس میں دیکھا یہ گیا ہے کہ لڑکیوں کو نقصان ہوا، مرد نے پھر جو ہے نا جان چھڑائی ہے، اس کا دل بھر گیا، تو وہ پھر اس کو بیوی بوجھ لگنے لگتی ہے، تو اس میں عورت کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ حمل پھیل جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بعض دفعہ پریگننسی ہو جاتی ہے، اب تو چھپن چھپائی والا نکاح ہو رہا ہے، اب اس حمل کو گراتے ہیں، وہ یہ گرانا بھی شرعاً جائز نہیں ہے، یہ کوئی شرعی عذر تو نہیں ہے کہ آپ لوگ کیا کہیں گے جی، یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے جس بیس پہ حمل گرایا جا رہا ہوتا ہے کہ جی یہ بچہ ہو گیا تو پھر ہم تو سب کو پتہ چل جائے گا۔ اس لیے اس نکاح کو کبھی بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی۔ البتہ بعض صورت میں یہ مجبوری یہ ہوتی ہے کہ مرد کو غالب گمان قریب یقین ہے کہ اگر اس نے نکاح نہیں کیا تو وہ زنا میں پڑے گا، اور اس کے خاندان والے اس کو نکاح نہیں کرنے دے رہے، تو زنا سے تو کئی فما امکن بچا جائے گا۔ یعنی ایسے واقعات آئے ہیں کہ اگر ان کو نکاح کا مشورہ نہ دیا جاتا تو لازمی زنا ہوتا،
کہ بڑی برائی سے بچنے کے لیے یہی کہا جائے گا بھائی اس سے تو بہتر ہے نکاح کر لو. ایسے موقع پہ پھر اگر کوئی چھپ کے نکاح کرتا ہے نا تو اس کو یوں نہیں کہا جائے گا کہ نیکی کا کام ہے تو چھپ کے کیوں کر رہے ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب تک حضرت عمر اسلام قبول نہیں کیا تھا صحابہ کہتے ہیں ہم چھپ کے نماز پڑھتے تھے. کام تو اچھا تھا, نماز ہے, چھپ کے کیوں پڑھ رہے ہیں, لوگ اچھا نہیں سمجھ رہے اس کو. تو مرد بعض دفعہ دوسری کرتا ہے تیسری کرتا ہے, وہ چھپ کے اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ کام غلط نہیں ہوتا لیکن لوگ کرنے نہیں دے رہے ہوتے, اتنا مارتے ہیں, ٹارچر کرتے ہیں, قتل تک بھی ہو جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں پھر اس سوسائٹی کو بھی برا کہا جائے گا کہ بھائی یہ تو نہیں چھپ کے کرنا چاہ رہا تھا, یہ تو چاہ رہے اوپنلی کرے, کرنے نہیں دے رہے اس کو. تو اب زنا کی طرف جائے یا اس سے بہتر نہیں ہے کہ نکاح کرے. تو وہ ایک مجبوری کی حالت کے احکام الگ ہوتے ہیں. نارملی بہرحال اس کو اپریشیٹ. 2 سوال اور ہیں مختصر. میں پھر بالکل بھی یہ کہتا ہوں جو مجبوری میں بھی کر رہا ہے نا, اگر وہ چھٹی کیا بھی تو تھوڑی دیر بعد اس کو اناؤنس کر دیں. ٹھیک ہے. ہاں, کیونکہ اس کے زیادہ سائڈ افیکٹ سامنے آئیں گے اس کو چھپا کے رکھنے. سب سے بڑا مسئلہ عدل کا ہے, اس کی کیا آپ مختصر ڈیفینیشن اس کو لوگوں کے سامنے بیان کریں گے؟ دیکھیں عدل کا مطلب ہے آج کل کے ماحول میں سب کے حقوق واجب ادا کرے وہ, اور راتوں میں برابری ضروری ہے. جتنی راتیں ایک زوجہ کے ساتھ گزاری اتنی ہی دوسری زوجہ کے ساتھ گزارنا ضروری ہے. یا یہ کہ وہ معاف کروائے بیوی سے, اگر بیوی کسی کو اپنی باری میں معاف کر دے تو ٹھیک ہے, وہ اس کا حق ہے, وہ لے بھی سکتی ہے چھوڑ بھی سکتی ہے. معاف کرے گی تو کل اس کا ارادہ ہو گیا کہ جی میں نے آپ کو باریاں معاف کر دی تھی لیکن میں اب لینا چاہتی ہوں, تو پھر دوبارہ دینی پڑیں گی. تو یہ ہے. غریب آدمی کیا کرے گا؟ غریب آدمی غریبوں میں شادی کرے, پہلی شادی بھی کرتے ہیں نا غریب لوگ, تو غریبوں میں کرتے ہیں نا. جی. تو میں تو اکثر لوگوں سے کہتا ہوں آپ کی آمدن اگر 50,000 ہے تو آپ ایسی لڑکی سے شادی کریں جس کے باپ کی آمدن 10,000 ہے. تو ایسی 4 آپ پال سکتے ہو جن کے ابا 10,000 میں 5 بیٹیاں پال رہے ہیں. جی. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوتی نا, مالدار لوگ شادی تو ہمیشہ مالدار غریب. صحابہ میں ایسے غریب بھی ہیں جو اصحاب صفہ والے جن کے پاس ایک لنگوٹا ہوتا تھا تو نکاح تو انہوں نے بھی کی ہے. بابو تزویج الموسر جو صحیح بخاری کی حدیث ہے اس میں امام بخاری نے باب باندھا ہے غریب کی شادی. تو تنگس لوگ بھی نکاح تو ہے وہ اپنے سے کم تر میں کرتے ہیں جو ان سے بھی زیادہ غریب ہیں. ابھی حال میں آپ جرمنی کا اور یورپ کا اور آسٹریلیا نیوزی لینڈ وہاں کے آپ نے غیر ایمان والوں کو دیکھا, دوسرے لوگوں کو دیکھا, دیگر مذاہب کے, کیا تاثر لے کر آئے ہیں اور کیا آپ نے وہاں دیکھا؟ جو فیملی سسٹم وہاں تباہ ہوا ہے ہمارا بھی ادھر ہی جا رہا ہے, ہم بھی اسی طرف جا رہے ہیں. لیکن ان کے بھی جو دانشور ہیں 100 سال پہلے ان حالات سے ان کو آگاہ کر چکے تھے کہ اگر ہم نے تعدد زوجات کو فروغ نہیں دیا تو ہماری سوسائٹی تباہ ہو جائے گی اور ہمیں مجبوراً اسلام کے حکم کی طرف آنا پڑے گا. یہ یورپ اور وہاں کے جو مغربی دنیا کے ماہرین ہیں نا 100-150 سال پہلے یہ کہہ چکے تھے, لیکن ان ماہرین کو معلوم نہیں تھا کہ 100-150 سال بعد جب فیملی سسٹم تباہ ہوگا نا تو اتنا تباہ ہو جائے گا کہ اسلام کی طرف آنا دور کی بات, ان کے لیے امکان ہی نہیں رہے گا, لوگ اس کے عادی ہو جائیں گے. مصعب بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ جزاک خیر. اسی طرف جا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. www.darsequran.com